ایام نحر میں، یعنی 3 دن جو ہیں 10، 11، 12 ذوالحجہ، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عبادت اللہ کو اتنی محبوب نہیں جتنا خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور چلی آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی تھی، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں قربانی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ 3 دن قربانی کے لیے مخصوص فرمائے گئے۔ آج اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں کچھ پیدا ہو رہی ہیں اور کچھ پیدا کی جا رہی ہیں۔ الیاذ باللہ، جن لوگوں کو دعویٰ ہے کہ ہم اپنے عقل سے کام لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانی کی عبادت جب ادا کی جاتی ہے، اتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں تو قوم کا اربوں روپیہ یہ اس کے اندر خرچ ہو جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ قربانی کریں ہم، اتنے روپے جو ہم کسی فقیر کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں اور اس کی مدد کر دیں، تو یہ شاید زیادہ ثواب ہوگا۔ وہ تو شاید بھی استعمال نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں ضرور ایسا کرنے میں زیادہ ثواب ہوگا۔ ابھی میرے سے کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ کسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اگر قربانی کرتا، میرے گھر والے قربانی کرتے تو اتنے 1000 روپے خرچ ہوتے، تو میں نے اس 1000 روپے میں ایک کولر لگا دیا ہے اپنے محلے کے اندر، جس سے لوگ ٹھنڈا پانی پئیں۔ تو بجائے قربانی کرنے کے میں لوگوں کے فائدے کے لیے کولر لگا دیا تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ ان عقل سے پیدل لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک مقام ہے۔ نماز، کوئی شخص کہے کہ بھئی نماز میں میرے 15 منٹ خرچ ہوتے ہیں تو یہ 15 منٹ میں جا کے مریضوں کی عیادت کر لیا کروں گا، بجائے نماز پڑھنے کے مریضوں کی تیمارداری کر لیا کروں گا تو فائدہ ہوگا۔ تو یہ حماقت ہوگی نہیں ہوگی کہ آدمی وہ جو کام جس وقت میرے مولا نے فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا، یہی بندگی ہے۔ اور قربانی کا فلسفہ ہی یہ ہے، قربانی کا سارا فلسفہ ہی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا کر اپنے سارے مفادات کو قربان کر دے۔ یہ قربانی کس کی یاد میں ہو رہی ہے بھائی؟ سب مسلمان جانتے ہیں کس کی یاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب اچانک ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ جاتا ہے کہ اپنے پیارے چہیتے بیٹے کو قربان کر دو، ذبح کر دو۔ پلٹ کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ میاں یہ میرے بیٹے نے کیا قصور کیا ہے؟ نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو جہاد کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی اس کو مارنا جائز نہیں ہے، اور یہ نہ جنگ کی حالت ہے نہ کچھ ہے، نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ معصوم بچہ ہے، کیوں قربان کروں اس کو؟ اللہ تعالیٰ سے پلٹ کے نہیں پوچھا، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کو بتایا کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، تو اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا تری۔ تو بیٹا بھی اگرچہ نابالغ تھا لیکن وہ بیٹا تھا جس کے صلب سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے۔ اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا ابا جان مجھ سے کیا قصور ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوئی
جس کی وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ جواب میں کیا بولا؟ جواب میں کہا کہ افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے نا یادگار قربانی کی۔ تو اس سے آپ بتاؤ کہ یہ جو حکم تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اس کو عقل کی کسی ترازو میں تول کے دیکھ لو، اس کا کوئی تعلق عقل سے سمجھ میں آتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو مارے، ایسے بیٹے کو نابالغ ہے، ایسے بیٹے کو جو بے قصور ہے، اور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے بیٹے کو، کوئی عقل میں آتی ہے کوئی بات؟ لیکن پیغمبر تھے تو انہوں نے کہا جی عقل بقل کچھ نہیں ہے ہماری، اصل بات تو میرے مالک کا حکم ہے، لہذا لٹا دیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ خاص طور پہ قرآن نے ذکر کیا کہ پیشانی کے بل لٹایا، یعنی الٹا۔ کیوں؟ تاکہ میں باپ ہوں، کہیں جب چھری چلاؤں اس کے اوپر، اس کا معصوم چہرہ میرے سامنے آئے تو کہیں میری چھری رک نہ جائے، تو الٹا لٹایا۔ یہی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب پورا کر دیا، اپنے کرنے کا کام کر لیا، میرے حکم کے آگے جھک گئے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اب دیکھو ہم نے کیا معجزہ دکھانا ہے کہ اسماعیل تو ایک جگہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ ہے نا اصل ابراہیم، یہ سنت ابراہیمی۔ تو یہ سنت تو ہے ہی اس کام کے لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ بندے کا کام نہیں ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اس کو اتباع کرے۔ یہ جو تم عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو کہ اربوں روپیہ خرچ ہو جائے گا ملت کا، تو یہ عقل کے گھوڑے کہیں اور بیچ کے آؤ۔ اللہ کا حکم ہے لہذا کرنا ہوگا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر قربانی کا کی اصل حقیقت، اس کا اصل فلسفہ سمجھ میں آ جائے اور اس کے تحت بندہ قربانی کرے، اور فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے میں اب میری عقل بھی قربان، میرا مال بھی قربان، میری جان بھی قربان۔ یہ فلسفہ اگر دل میں بیٹھ جائے قربانی کا، بتاؤ پھر جرائم رہیں گے دنیا میں؟ دنیا سے جرائم ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ قربانی یہ جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ اربوں روپے جو تمہارے خرچ ہو رہے ہیں وہ اس لیے پہ خرچ ہو رہے ہیں تاکہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو نہ تم سے ظلم ہوگا، نہ تم سے زیادتی ہوگی، نہ تم سے کسی کی حق تلفی ہوگی۔ لیکن ہم لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو یہ تصور ذہن سے اوجھل رہتا ہے، بس ایک سمجھتے ہیں کہ رسم ہے، لہذا بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا، گوشت کھا لیا، گوشت کے مزے اڑا لیے۔ اور یہ تصور جو ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہی بندے کا اصل کام ہے، یہ بات ذرا ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر صحیح معنی میں ہم قربانی کریں تو دیکھو کہ جب قربانی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ جب قربانی کرے بندہ تو یہ کہے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا عبادت بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے،
اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. یہ اس لیے کہلایا جا رہا ہے کہ قربانی کے وقت میں تم سمجھو کہ تمہارے دل میں اس قربانی سے کیا جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے. وہ ایک اللہ کا حکم مانو اور اپنے جذبات کی قربانی دو اللہ کے لیے. جب گناہ کا جذبہ پیدا ہوگا، رشوت لینے کا وقت آئے گا، تو تمہارا شیطان اور تمہارا نفس یہ کہہ رہا ہوگا کہ پیسے آ رہے ہیں لے لو. لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا تو کہو گے کہ لاکھوں بھی آ جائیں اور کروڑوں بھی آ جائیں، میں ٹھوکر مارتا ہوں ان کو، اس لیے کہ میرے اللہ کو ناراض کرنے والی بات. تو یہ قربانی تو در حقیقت دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے. اب تم کہاں سے عادت و شمار لے کے بیٹھ گئے کہ بھائی اتنے ارب خرچ ہو گئے، اتنے ارب خرچ ہو گئے. ارے وہ ارب خرچ ہو کر اگر اس کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا تو ارب کیا، خرب کیا، پدم کیا، بے شمار دولت بھی خرچ ہو جائے تو وہ فائدہ مند. اور ویسے ظاہری فائدے بھی آپ دیکھتے ہیں اس رمضان کے، اس قربانی کے اندر. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں سارے سال گوشت کھانے کی نوبت نہیں آتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں گوشت کی ایسی فراوانی کر دیتے ہیں کہ گیا سے گیا غریب سے غریب انسان گوشت کھا لیتا ہے. تو یہ اس کے ظاہری فوائد بھی ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے یہ تم اربا ستہ کا جو حساب جوڑ لیتے ہو نا اکاؤنٹنگ کے، کہ اتنے روپے خرچ ہوئے اور اتنا ارب خرچ ہوا، وہ سارا کا سارا بیکار ہے. اس لیے کہ اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، حکم کو ماننا ہے. تو ایک تو یہ پروپیگنڈا آج کل بعض حلقوں کی طرف سے اس طرح کا کیا جاتا ہے. کبھی